دیکھیے، ایک گھر کو آگ لگ گئی، باپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ماں اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، ماں باپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی اور گھر کے اندر میرا بچہ ہے، تو باپ دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، دروازے کو آگ لگ گئی، کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرے گا، کھڑکی کو بھی آگ لگ گئی، باپ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر گھر کے اندر جائے گا اور اپنے بچے کو صحیح سلامت واپس لائے گا، چاہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے خود کیوں نہ جل جائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی ایک والدین کی مثال ہے، اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں سورہ ہود میں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹ آؤ، اس لیے کہ اللہ بڑا رحمان، بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے آسمانی دنیا سے یہ آوازیں لگاتا ہے، ہر دن ہر رات تہجد کے وقت 3 آوازیں لگاتا ہے۔ پہلی آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، تم توبہ کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تیسری آواز یہ لگاتا ہے، اے میرے بندوں، ہے کوئی دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا تو وہ اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ آوازیں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم رحم کرنے والے، بے پناہ محبت کرنے والے غفور الرحیم کو چھوڑ کر ایک ایسے آستانے پر جا کے مانگتے ہیں جو نہ ان کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کی آواز کو سن سکتا ہے، جو نہ ان کا جواب دے سکتے، جو نہ ان کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، جو نہ ان کی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، جو نہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم کسی بہرے کو، کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا، سورہ قاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، قیامت کی صبح تک وہ ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب آپ غور کریں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ روزانہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار دن میں معافی مانگے، روزانہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار رات میں معافی مانگے، دن میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ رحمان روزانہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وہ رحمان اپنی آواز کو روک لے گا اور توبہ کے دروازے بند کر لے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ڈر مت میرے بندے، گناہ کر لیا نا، اب توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھیے، ابلیس جب جنت سے جا رہا تھا تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو آگے سے، پیچھے سے، آزو سے، بازو سے، ہر طرف سے فتنوں میں ڈالوں گا اور اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا بہکا لے، لیکن ایک بات سن کر جا، تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، لیکن جب وہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ مجھ سے آ کر معافی مانگیں گے تو میرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے جاؤں گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا بہکا لے، میرے عزت و جلال کی قسم تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، لیکن جب وہ گناہ کر میرے پاس آ کر توبہ کریں گے،
میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے۔ پھر بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کی نیکی کو لکھ دو۔ مثال کے طور پر آپ حج کرنے کا ارادہ کریں، میں اگلے سال حج کروں گی، صرف ارادہ کریں آپ، ابھی پاسورڈ بھی نہیں بنائے، ٹکٹ بھی بک نہیں ہوا، صرف ارادہ کریں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں میرے بندے کے نامی اعمال میں حج کا ثواب لکھ دو، میں اگلے مہینے میں عمرہ کروں گی، صرف نیت کریں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کے ارادے کے برابر نیکی لکھو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے نبی آپ کا کوئی امتی اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کو لکھ دیں گے، اور جب وہ ارادے کے برابر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر نیکیاں لکھیں گے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، میرے بندے کے کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو۔ مثال کے طور پر ایک نیو فلم آنے والی ہے، ایک نیو ڈرامہ آنے والا ہے، ہم یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، یہ ٹریلر دیکھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں یہ یہ ڈرامہ آنے والا ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ میں وہ فلم دیکھوں گی، میں وہ نیو ڈرامہ دیکھوں گی، اگر کسی نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کے کوئی ارادے پر کوئی گناہ مت لکھو، ہاں نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔